من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ تیسری بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی جو انسانی عمومی رویہ اور انسانی نفسیات ہیں اس کو بیان فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم عموماً جو رویہ ہے تمہارا، تم جیتی دنیا نقد دنیا کے پیچھے ہی دوڑتے ہو، اس کو ہی ترجیح دیتے ہو۔ یعنی تمہارا ظاہری رویہ یہ ہے کیونکہ دنیا نقد کا سودا ہے اور آخرت ادھار ہے۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کر اب مال ملے گا، اب بدکاری کر اب لطف آئے گا۔ اللہ نے وعدے ہمیں آخرت کے لیے بہت ساری چیزوں کے وعدے آخرت میں دیے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے کافی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا بھی برستا ہے، لیکن خیر بہت سارے امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سودا ادھار پہ رکھا ہوا ہے اور دنیا کے اوپر شیطان کہتا ہے یہ نقد سودا ہے۔ تو انسان اس جیتی دنیا کے نقد سودے کی طرف بھاگ پڑتا ہے، یہ اس کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ اب دو چیزیں یہاں بیان فرمائیں اور میری گفتگو ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے اختتام کی طرف بڑھ جائے گی، تو اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا کہ تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، سویر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر سویر تک اپنی زندگی کی تگ و تاز دیکھ لو، کس طرح انسان سویر سے لے کر شام تک بھاگتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھاگ رہا ہوں، تو 2 وقت کی روٹی کے لیے اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا، اور بہت سارے تقاضے ہمارے نفس کے جن کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ گولو کے بیل کی طرح جوت دیا ہے، حالات کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جو آخرت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، 2 لفظ بیان کیے، خیر اور ابقیٰ۔ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور نہ ختم ہونے والی بھی ہے۔ اب امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے ہیرے بھی ہوں اور آخرت کی ٹھیکریاں بھی ہوں تو وہ زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دائمی ہے، کیونکہ یہ یہاں رہ جانے والا۔ ایک شخص کی جیب میں 1 کروڑ روپیہ ڈال دیا جائے لیکن وہ اس کا نہ ہو، اور ایک شخص کی جیب کے اندر جو ہے وہ چند روپے ہوں لیکن اس کے ہوں، تو اس کا تو پھر وہی ہوا، اس کے لیے تو قیمتی وہی ہوا جو اس کا ہے۔ یہ سب کچھ ترکہ بن جائے گا۔ ابھی سانس جو ہے وہ نکلی اور ابھی سب کچھ ترکہ بن گیا، اور جن کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ تو غسل دینے کے روادار بھی نہیں۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جنہ لے تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کرتے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، ان کو تو خوف آنے لگ جاتا ہے، ان کو تو وحشت سے ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا، یہ جیتی دنیا جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، تو حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہیرے اور موتی بھی ہوں، وہاں ٹھیکریاں بھی ہوں، اور وہ بھی قیمتی ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ وہ کیا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں، یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ میں تو شعبے کا شخص نہیں ہوں، لیکن جو شعبے سے وابستہ ان سے پوچھئے کہ باہر دور دیہاتوں میں کوئی 2-4 ایکڑ فروخت کرے تو آپ کے شہر اسلام آباد کے اندر کوئی 1 یا 2 کنال کا پلاٹ آتا ہوگا اس کے مقابلے کے اندر، اور وہ بھی وہاں سے فروخت کر کے کسی کمرشل جگہ پہ اس کو خریدے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرلوں میں سمٹ جائے، اور اگر آپ حرم کے آس پاس لینا چاہیں سب سے قیمتی جگہ وہ ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے فٹوں میں ملیں آپ۔ تو جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے۔ دیہات کے اندر اتنے پیسوں کے اندر کتنے مربع آ گئے، شہر میں چند کنالیں آئیں اور حرم کے آس پاس چند فٹ آئے۔ اب جنت کی پراپرٹی ویلیو کیا ہے؟ یہ تو وہی بیان کرے گا جو جنت کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے جنت کی پراپرٹی ویلیو بیان کی، سنیے۔ ہمیں جس کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک ڈنڈے جتنی جگہ، ایک کوڑے کی جتنی رسی ہوتی ہے، صرف اتنی جگہ جس کو جنت میں مل گئی،
دنیا و معافی ہا سے وہ جگہ زیادہ کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے محبوب نے کوڑے جتنی جگہ اگر کسی کو مل گئی جنت میں، دنیا و معافی ہا، دنیا 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی دنیا کے اندر لوگوں کے پاس ذاتی سرمایہ، مالیاتی اداروں کے پاس مال، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے قیمتی موتی، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کی قیمت لگائی دی جائے اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کیا اس کو خرید پائیں اتنی قیمت سے؟ میرے حضور نے فرمایا یہ اس سے بھی قیمتی ہے، دنیا و معافی ہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی روایت ہے۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ ذرا دیکھیے، یہاں کسی کے پاس بہت کم جگہ ہوگی تو وہ 3 مرلے کا پلاٹ ہوگا، کسی کے پاس 10 مرلے کا پلاٹ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی کم جگہ کا مالک ہو، لیکن جنت میں سب سے کم پراپرٹی کس کی ہوگی؟ صحیح بخاری اٹھائیے، جنت میں اس شخص کا ذکر کیا گیا جس کے پاس سب سے کم پراپرٹی ہے، اور وہ کون شخص ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے رگڑے سہ سہ کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، لیکن سند کے اعتبار سے اس حدیث کو علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، لہٰذا میں اس کو ذکر نہیں کر رہا، لیکن جو روایت میں آپ کے سامنے رکھوں یہ صحیح ہوگا۔ جنت میں سب سے کم پراپرٹی اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کہے گا کہ بتا تیری کوئی آرزو، حالانکہ جہنم میں سب سے آخر سے وہی نکالا گیا ہوگا جس نے دنیا میں جی بھر کے گناہ کیے ہوں گے، کوئی حسرت رہ نہیں گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی بہت ساری حسرتیں رہ گئی۔ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اللہ اسے کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مالک یہ فہرست کر۔ اللہ فرمائے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جو تو نے تمنائیں کی میں نے تجھے کو عطا کیا، اب تو جنت میں چلا جا۔ اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے اگر سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، آرام میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، چلی جائے گی جنت میں۔ اور جنت میں بھی اگر جانا نصیب ہوتا ہے کوئی جھونپڑا 2 مرلے کا مل جائے، کٹیا مل جائے تو کافی ہے، لیکن اس سے کیا خدا کہے گا جنت میں چلا جا، اور جنت میں تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی کائنات، اس کو ضرب دے 10، اللہ اکبر، 70 بر اعظموں کے برابر، تو فرمایا جائے گا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے جنت میں، جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو میرا رب کہے گا، بخاری کی روایت ہے۔ اور وہ کیا کہے گا؟ جب وہ سنے گا تو وہ عجیب اس کی حالت ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ اتسخر وانت الملک، میرے رب تو مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا، یعنی اس کو لگے گا کہ مجھے اتنی جگہ، وہ جو لفظ کہے گا مالک، تو مالک ہو کے رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَثِيَابُهُ، جب میرے حضور یہ بات بیان فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام خود بھی مسکرانے لگے، اور اتنے مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگے، کہ وہ کہے گا مالک جو دیوار رکھتے رکھتے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، تو اب اس کو جب یہ کہا جائے گا جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے تیرے لیے، تو اس کو حیرت کا جھٹکا تو لگے گا، وہ کہے گا تسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ حضور اس بات کو بیان کرتے کرتے مسکرائے کہ حضور کی داڑھی صحابہ کو نظر آنے لگی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ واقعتاً تیرے لیے ہے، اور اس کو واقعتاً دیا جائے گا۔ یہ سب سے آخر میں سب سے کم پراپرٹی والے کی جائیداد اور جاگیر ہے جنت میں، جو سب سے آخر میں جائے گا دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ تو بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، اطاعت رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو اس کی جاگیر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جانا۔ اللہ اکبر، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے۔ تم کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، آخرت برباد کیا ہو گیا؟
جس میں سب سے آخری جانے والے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاٹا ہے، جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، اس کی جائیداد 70 بر اعظموں کے برابر ہوگی۔ صرف اس کی جو جائیداد زمین ہے وہ 70 بر اعظموں کے برابر ہوگی۔ اور جو پہلے جانے والے ہوں گے، جو نیکوکار صالحین اولیاء کاملین واصلین، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا والآخرۃ خیر، آگے اب دائمی بھی ہے۔ اب اس کی مثال قرآن سے لے لیتے ہیں، کتنی دائمی ہے یہ ساری زندگی جو ہمارے پاس ودیعت اللہ کی یہ کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال لگا دیجیے، یہ 60 سال ایوریج زندگی بتائی گئی عمومی طور پہ۔ ہمارے یہاں تو سمٹ کے 50 سال لگا رہے، 60 سال۔ 60 سال اگر زندگی آپ لگاتے ہیں تو اس میں تیسرا حصہ تو روز سوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے اگر سو کے گزارے تو باقی جو ہے وہ 2 حصے بچی، تو 60 سال زندگی تھی تو 20 سال تو نکل گئے۔ جو سو کے گزاری وہ تو زندگی ہماری تو نہیں ہوئی، وہ تو نیند کے کھاتے رہیں گے، باقی 40 سال بچی۔ اس میں 7-8 سال بچپن کی مدہوشیاں ہیں، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں، کچھ بیماریاں ہیں۔ روزانہ واش روم میں 1 گھنٹہ بھی مختلف اوقات کا جمع کرے تو 2 سال تو یہ بھی نکل جاتے، 2-3 سال تو یہ بھی نکل جاتے۔ اب بتائیے کہ زندگی کتنی رہ گئی ہمارے پاس جس پہ ہمیں کر رہا ہے ناز ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے سارا حساب نکال کے کہا 17 سال بچتے ہیں، ٹوٹل زندگی جو بچتی ہے 17 سال بچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 60 ہی لگا رہے، اس میں بھی ٹینشن، پریشانیاں، دکھ، اپنوں بیگانوں کی بچائی ہوئی تکلیفیں، کیا کچھ ہے، اذیتیں، لیکن چلو 60 سال ہی لگا۔ یہ ٹوٹل زندگی ہے جس پہ ہمیں ناز ہے۔ اور آخرت کا قرآن کہتا ہے ایک دن صرف یوم حشر مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50 سال کے 60 سال۔ ذرا اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کو رکھیں، اس کے پلے رہتا کیا ہے؟ اور پھر یہاں تو 100 سال بھی جیے تو آخر موت ہے۔ وہاں پہ جنتیوں کو جنت میں جا کے حدیث پاک میں آتا ہے ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آئے، قصہ تمام ہو، بات ختم ہو، کہانی سمٹ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ مینڈے کی شکل میں میدان حشر میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ ہی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، انہیں اتنی خوشی ہوگی، اور موت کو موت نہ ہی ہوتی تو جہنمی صدمے سے مر جاتے، ان کو اتنا دکھ ہوگا۔ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، 50,000 سال کا ایک دن، پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی چاہے جہنم والی ہوگی چاہے جنت والی ہوگی، پھر اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عبدالآباد جنتیوں کا جو کھٹکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ان کی موہوم امید بھی جہنمیوں کی ختم ہو گئی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے، تب پھر خطاب کر کے کہے گا اردیتم، کیا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضی، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کہے گا میں تمہیں ایک اور چیز دینے والا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جائے گے۔ تو وہ کہیں گے مالک تیری کرم نوازی، ورنہ کسر تو کوئی نہیں رہے گی، زندگی بھی ایسی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نعمتیں بھی ایسی، تو کیا کسر رہ گئی ہے؟ کوئی چیز رہ تو نہیں۔ اللہ میں ایک چیز تمہیں دینے لگا، اس کے بعد تم مکمل خوش ہو جاؤ گے۔ تو وہ جھولی پھیلائیں گے تو اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ان کو جب خوشی دی جائے گی تو پھر وہ نہال ہو جائیں گے کہ ایک موہوم سا کہیں کسی گوشے میں خیال ہو سکتا تھا کہ اللہ کبھی ناراض ہو جائے تو نکال دیا جائے، تو کہا کہ اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی تو پھر وہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کا جب پیار آیا تو یہی کہا حضور نے دعا دیتے اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو صاحبو یہ زندگی بھی اچھی خوبصورت باوقار گزارو، اللہ آپ کو عزتیں بھی دے، اولاد سے بھی نوازے،
آپ کو فراواں دولت بھی عطا کرے، آپ کو آسودگی بھی دے، ذہنی آسائش اور راحت اور بہاریں بھی عطا کرے، آپ کے دوستوں کا حلقہ بھی وسیع ہو، آپ کے رشتہ دار آپ سے پیار کرنے والے ہو، بھائیوں میں منافرت نہ ہو بلکہ باہمی محبت ہو، خاندان جڑا ہوا ہو، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں کشادگی ہو، اللہ تمہیں ہر خیر اور ہر برکت عطا فرمائے۔ لیکن دوسری بات کہ ہماری آخرت اچھی ہو، اور آخرت اچھی کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا پڑے گا۔ جنت تب بنے گی اگر اس دنیا کو لوگوں کے لیے جنت بنائیں گے، اور اگر اس دنیا کی زندگی کو لوگوں کے لیے ہم نے جہنم بنا کے رکھا تو ہم جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے کوئی تقریر میں آپ سے آپ کہہ نہیں کروائے، اب بھی نہیں کہتا، لیکن اپنے ضمیر کو تو آواز دے کر پوچھ سکتے ہیں، کیا میرے رویے کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے؟ میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے؟ میرے ماتحت کام کرنے والے مجھ سے اذیت میں مبتلا تو نہیں ہے؟ میرے سینے کے اندر حسد، بغض اور نفرت کے علاوہ روشن تو نہیں ہے؟ کیا میری زندگی لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے؟ مومن کی ایک تعریف حضور علیہ السلام نے یہ بھی کی، بلکہ فرمایا، اس کو حکم دیا کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یعنی مومن کو ترغیب دیتے ہو، کتنا جامع جملہ ارشاد فرمایا کہ مفتاح خیر بن جاؤ، مفتاح خیر، خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ تمہاری وجہ سے جہاں بدی بھی ہو رہی ہے تم جاؤ، تمہاری وجہ سے لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ جہاں گناہ ہو رہا ہو، بدکاری ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو، غیبت کا بازار گرم ہو، تم جا کے بیٹھے تو لوگ تم سے مسائل پوچھنے لگے، کوئی اچھی بات شروع ہو گئی، تم تالا بن گئے شر کا اور خیر کی چابی بن گئے۔ جہاں تم گئے وہاں خیر پھوٹنے لگی، وہاں اچھائی ہونے لگی۔ تو اپنے وجود کو نافع بنائیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو نرم کریں، اپنے آپ کو گداز کریں۔ لوگوں کے لیے تمہارا وجود اللہ کی رحمت کا ایک مجسم پیک رکھو، تمہاری وجہ سے خیر پھوٹے، تمہاری وجہ سے اچھائی پھوٹے، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق ڈھال دو۔ اپنے آپ کو اتنا مؤثر اور فعال بنا لو کہ تمہارے وجود سے پھوٹتی ہوئی برکتیں معاشرے کے اندر امن لائیں، سکون لائیں، طمانینت لائیں، اور خیر کے اجاگر کرنے کا آپ کا وجود ذریعہ ہو۔ تو فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا، والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ یہ جو ہم نے کہانی بیان کی ہے یہ صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی، پہلے صحیفوں میں بیان کی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے ان میں بھی ہم نے یہی لکھا تھا۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ قد افلح سے لے کر کے یہاں تک جو آیات ہیں یہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ اتارتا رہا ہے۔ یہ مکمل نصاب ہے، ایک خوبصورت زندگی کا نصاب ہے، اور اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی ان آیات کو اتارا ہے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اتارا ہے۔ تو اس نصاب کے مطابق ہم اپنے آپ کو تزکیے سے، اپنے آپ کو تصفیے سے، باطن کی صفائی سے، اپنے سارے میل کچیل دور کر کے سارے پاکیزہ زندگی جینے کا تصور لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم اگر یہ چاہیں کہ ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ ماض وجود میں آئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ 25 کروڑ لوگوں کی یہ آبادی ہے، اور پھر آپ کا شہر 1 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہوگا مضافات ڈال کر کے، اور میرے سامنے اس میں سے چند ہزار لوگ بیٹھے، تو ظاہر ہے میری آواز سب لوگوں تک تو نہیں پہنچ پائی، صرف اتنے لوگوں تک، لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف اتنے لوگ جتنے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں یا باہر جو ہے وہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، صرف اتنے لوگ ارادہ کر دیں کہ کل سے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کل کسی کو اذیت نہیں دیں گے، کل سے کم نہیں تولیں گے، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے خیر کی چابی بن جائیں گے اور شر کا تالا بن جائیں گے، جو ہم نے سنا وہ زندگی گزاریں گے۔ صرف اتنے لوگ پکا عزم کر کے یہاں سے اٹھے، آپ کا شہر آدھا کل سے ہی بدلا محسوس ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف کانوں سے سنا
اور ہم نے مانا کہ واقعہ ہی جو ہے وہ صحیح کہا گیا ہے، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو حکم دیا اس میں سمع اور طاعت دونوں چیزیں ہیں، یعنی سننا اور ماننا اور فرما برداری کرنا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے نہ سمع کے دائرے میں آتا ہے نہ طاعت کے بعد، وہ سنتا ہی نہیں، اس کی اپنی زندگی اپنا جہان ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن طاعت کے دائرے کے اندر نہیں آتے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، جو میں کہوں میرا عمل ہوگا تو پھر آپ کے کانوں سے نہیں دل تک پہنچے گا۔ دل خزر بر دل خزر، اور آپ جب سنیں گے اور ارادہ کریں گے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو زندگی ایک ایک عادت سے تبدیل ہوتی ہے، اپنے رویوں میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور میرے وطن کی خیر کرے، اس مشکل وقت میں اپنی پناہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نبی سلام علیکہ